بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری اگلی آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ کہ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67 میں پھر بنی اسرائیل کی مزید سرکشی جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ پہلی والی جو آیات تھی ان میں بھی بنی اسرائیل کی سرکشی کا بیان تھا، ان کی نافرمانی کا بیان تھا۔ وہاں پر پہلی ان کی نافرمانی یہ تھی کہ انہوں نے وہ مچھلیاں جو کہ ان کو ہفتے والے دن پکڑنے سے منع کیا گیا تھا لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور انہوں نے وہ مچھلیاں جمع کرنی شروع کر دیں، وہ ان کی پہلی سرکشی تھی۔ اب یہاں پر ان کی دوسری سرکشی، دوسری نافرمانی جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے والی جو آیات ہیں ان میں بنی اسرائیل کی حضرت داؤد علیہ السلام سے مخالفت کا ذکر تھا، جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ زمانہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور ہونے کی وجہ سے ہوا، یعنی کہ ان کا جو زمانہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے دور ہوا، اس وجہ سے انہوں نے اس طرح کیا۔ لیکن اب یہاں پر خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ جو یہودی ہیں وہ اصل میں شروع سے ہی سرکش تھے، یعنی کہ نافرمان قوم تھے، کہ جو یہ بنی اسرائیل تھے یہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سرتابیاں اور معمولی حکم میں نکتہ چینیاں کر کے خود کو مشقت میں ڈالتے تھے۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے اسرائیلیوں اپنے باپ داداؤں کا وہ قصہ یاد کرو جب کہ وہ ایک قتل کا مقدمہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور چاہتے تھے کہ قتل کا پتہ لگ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود نہ بتایا بلکہ ایک تدبیر پیش کر دی، کیونکہ اگر وہ خود قاتل کا پتہ دے دیتے تو یہ بے باک قوم ان کو طرفداری کا بہتان لگا دیتی۔ اس لیے آپ نے معجزے سے مقتول کو زندہ فرمانا چاہا تاکہ وہ اپنی زبان سے قاتل کا پتہ دے۔ نیز قصاص کے لیے وارث کا دعویٰ بھی ضروری ہے، تو آپ نے چاہا کہ مقتول خود زندہ ہو کر مدعی بنے تاکہ قاتل سے قصاص لیا جا سکے۔ چونکہ بیل اور گائے کو زمین کے آباد کرنے اور درختوں کے لیے جوتنے، بونے اور پانی دینے میں بہت دخل ہے، اس لیے یہاں گائے کا انتخاب ہوا، اگرچہ یہ بھی ممکن تھا کہ زندہ گائے مقتول کے جسم سے لگا کر اس کو زندہ کر دیا جاتا، مگر یہاں تو عجیب معجزہ دکھانا منظور تھا کہ مردہ گائے مردہ کو زندہ کرے، اس لیے یہ تجویز ہونی چاہیے۔ تو یہ تھا کہ یعنی کہ اسی لیے یہ تجویز ہوئی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ حکم پاتے ہی کوئی سی بھی گائے جو ہے اس کو ذبح کر دیتے اور تعمیل ارشاد میں دیر نہ لگاتے، جس سے کہ نہایت آسانی کے ساتھ وہ لوگ چھوٹ جاتے اور جو مقدمہ ہے وہ بھی اتنا طول نہ پکڑتا۔ مگر انہوں نے کج بحثی کی اور کج بحثی کر کے خود اپنے اوپر بہت سی پابندیاں لگا لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں نے خواب میں آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ذبح کرانے میں کوئی بھی حجت نہ کی، یعنی کہ کوئی بھی ہیلا نہ کیا، کوئی بھی بہانے نہ بنائے، کوئی بھی حجت پیش نہ کی، اور یہ بھی نہ کہا کہ یہ تو خواب ہے، میں آپ کو کیوں قربانی دوں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ تو ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے، اب آپ اپنے باپ ہونے کا حق ادا کرنے آ گئے ہیں۔ یعنی ایسی کوئی بھی حجت انہوں نے قائم نہیں کی، بلکہ انہوں نے کیا کیا، فرما برداری کی
اور فوراً سے پہلے اپنی قربانی کو پیش کر دیا۔ لیکن یہ جو یہودی ہیں، بیوقوف قوم تھے، انہوں نے ایک گائے ذبح کرنے کے لیے اپنے پیغمبر سے اتنی حجت کی کہ کہہ دیا کہ آپ ہم کو مسخرہ بنا کر دل لگی کر رہے ہیں، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے واسطے سے اپنی برات ظاہر کی کہ دل لگی کرنا جہلا کا کام ہے اور میں پیغمبر ہوں۔ گائے کا جو قصہ ہے وہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ اس نے ایک بچیا بڑی محبت سے پالی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو بچڑی لے کر جنگل میں پہنچا اور دعا کی کہ اے میرے مولا، یہ گائے تیرے سپرد کرتا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو تو اس کو لے لے۔ یہ کہہ کر وہ مر گیا، مگر اس کی گائے جنگل میں اور اس کا بیٹا ماں کے پاس پرورش پاتا رہا۔ یہ لڑکا نہایت سعادت مند اور فرمانبردار تھا۔ ایک روز اس کی والدہ نے کہا کہ تیرے باپ نے فلاں جنگل میں اللہ کے نام پر ایک بچڑی چھوڑی ہے جو کہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس میں فلاں فلاں علامتیں ہیں، تو تم جاؤ اور اس کو پکڑ لاؤ۔ لڑکا گیا اور ماں کی بتائی ہوئی علامتوں سے گائے کو پکڑ لایا۔ ماں نے کہا اس کو بازار میں لے جا کر 3 اشرفیوں میں فروخت کر دی، مگر جب سودا ہو تو پھر مجھ سے اجازت لے لینا۔ یہ شخص گائے کو بازار میں لایا۔ ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا اور اس نے قیمت پوچھی۔ لڑکے نے کہا 3 اشرفیاں، مگر والدہ کی اجازت شرط ہے۔ فرشتہ بولا کہ 6 اشرفیاں لے لے، مگر ماں سے نہ پوچھ۔ لڑکے نے کہا اگر تم اس کے برابر بھی سونا دے دو تب بھی میں اپنی ماں سے پوچھے بغیر اس کو نہیں بیچوں گا۔ غرض یہ کہ لڑکا اپنی ماں کے پاس آیا تو اس نے سارا قصہ سنایا۔ ماں نے کہا کہ جاؤ اور جا کر 6 میں بیچ دو، مگر سودا ہونے پر پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ لڑکا پھر بازار میں آیا، وہی فرشتہ پھر ملا اور کہنے لگا 12 اشرفیاں لے لے، مگر ماں سے نہ پوچھ۔ لڑکا نہ مانا۔ پھر آ کر اس نے اپنی والدہ کو یہ ماجرا سنایا۔ وہ بڑی عقل مند تھی، کہنے لگی شاید یہ کوئی فرشتہ ہے جو تیری آزمائش کے لیے آتا ہے، اگر اب وہ تجھے ملے تو اس سے پوچھ لینا کہ ہم گائے فروخت کریں یا نہ کریں۔ لڑکے نے یہی کیا تو فرشتے نے جواب دیا کہ اپنی والدہ سے کہنا کہ ابھی اس کو روکے رہو، عنقریب بنی اسرائیل کو اس کی ضرورت پڑے گی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس گائے کو خریدیں گے اور اس سے ایک بڑا معجزہ ظاہر ہوگا۔ جب وہ لوگ خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ لڑکا گائے کو گھر لے آیا اور پھر وہ واقعہ درپیش آیا جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ اب آیت نمبر 70 تک یہی قصہ چل رہا ہے، اور یہی وہ قصہ ہے جس کی وجہ سے سورہ البقرہ کا نام البقرہ رکھا گیا ہے۔ اس آیت سے ہمیں کچھ اسباق ملے ہیں، وہ یہ ہیں، سب سے پہلے تو بزرگوں کے فرمان پر اپنے عقلی ڈھکوسلے نہیں چلانے چاہیے، بلکہ بلا دلیل مان لینا چاہیے، ورنہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں ہوا۔ چاہیے یہ تھا کہ ان کے فرمان پر اپنی عقل بلکہ اپنے حواس سے بھی زیادہ اعتماد کرتے۔ پھر یہ کہ اپنے حلال مقصد کے لیے جانوروں کو تکلیف دینا بلکہ ذبح کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ اس موقع پر کیا گیا۔ پھر یہ کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے اور شریعت میں جس چیز پر کوئی پابندی نہ ہو اس میں پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ اگر یہ لوگ کوئی بھی گائے کو ذبح کر لیتے تو کام چل جاتا۔ پھر یہ کہ بزرگوں سے زیادہ سوالات کرنا بھی خرابی میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ کا مرشد کامل آپ کو کوئی بھی وظیفہ یا کوئی عمل بتائے تو اس عمل کے حوالے سے بار بار آپ سوال پوچھ کر اس پر پابندیاں مت لگائیں۔ جو آپ کو دیا آرام سے خاموشی سے وہ لے لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ پھر یہ کہ احکام الہی میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے اور تغیر بھی، کہ دیکھیے کہ ان کو پہلے مطلق گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن ان کے سوالات سے، یعنی انہوں نے بار سوالات کیے تو اس کی وجہ سے پھر ایک خاص گائے کے بارے میں کہا گیا کہ اب وہ گائے ڈھونڈو اور اس کو ذبح کرو۔ پھر یہ کہ جو اپنے بال بچوں کو اللہ کے سپرد کر دے تو اللہ اس کی عمدہ پرورش فرماتا ہے۔ جو اپنا مال اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے دے تو اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ ماں باپ کی فرمانبرداری اللہ عز و جل کو بہت پسند ہے
علماء کرام فرماتے ہیں کہ دوسرے نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا، لیکن والدین کی اطاعت کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ہماری اولادوں کو بھی فرما بردار بنائے، آمین۔ پھر یہ کہ فیض ربانی خیرات اور قربانی کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ راہ خدا میں نفیس مال دینا چاہیے۔ گائے کی قربانی بہت افضل ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے کی قربانی کا حکم دیا، نہ کہ کسی دوسری چیز کا۔ نیز زمین گائے کے سینگ پر ہے۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے گائے کا گوشت ہی پیش فرمایا تھا، اور جنت کی پہلی غذا گائے کی کلیجی اور مچھلی کا گوشت ہوگا۔ اور مشرکین جو ہیں وہ بھی گائے کی عبادت کرتے ہیں، اس کو ذبح کر دینے میں شرک کی حقارت ہے، جیسے کہ قیامت میں چاند اور سورج جہنم میں بھیجے جائیں گے مشرکین کی ذلت کے لیے۔ پھر یہ کہ کسی کو مذاق سے پریشان کرنا یا مسائل شریعہ میں دل لگی کرنا یا مقدمے کے فیصلے کے وقت مذاق کرنا، یہ جہالت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ معصوم ہیں، وہ یہ سب نہیں کرتے۔ پیغمبروں کا فرمان بہرحال ماننا چاہیے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ان کے فرمانوں کو غلطی یا دل لگی پر محمول کرنا بے ادبوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی میراث محفوظ رکھتا ہے اور وارثوں کو پہنچا دیتا ہے۔ آگے ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 68 اور 69۔ آیت نمبر 68 کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بالتحقیق وہ گائے نہ بوڑھی ہے نہ بچیا، ان کے درمیان متوسط عمر کی ہے، سو تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاؤ۔ اگلی آیت نمبر 69، اس کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے بالتحقیق وہ چمکدار زرد رنگ کی گائے ہے، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے۔ اب سورہ البقرہ کی آیت نمبر 68 اور 69 جو ہے، ان آیتوں کا پچھلی آیتوں کے ساتھ تسلسل ہے، انہی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اور ایک تعلق تو یہ ہے کہ اس میں گائے کا ذکر ہو رہا ہے اور وہی چل رہا ہے، اور پہلے جو آیات ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کا ذکر کیا گیا تھا، اور اب ان اسرائیلیوں کے آمادگی کا جو عمل ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پہلی آیت جو ہے اس کے مضمون سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ وہ اسرائیلی جو ہیں وہ اطاعت حکم پر تیار نہ ہوئے بلکہ سرکشی کرتے رہے۔ اب وہ شبہ جو ہے وہ دور کیا جا رہا ہے کہ وہ اطاعت تو کرنے پر راضی ہوئے مگر بہت حیل و حجت کے بعد۔ آیات کا جو خلاصہ کلام ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اطمینان دلایا کہ یہ تمسخر کی باتیں نہیں بلکہ حکم الہی ہے، یعنی یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاقی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ سمجھے کہ مردہ زندہ کرنے کی تاثیر کسی خاص گائے کے گوشت میں ہوگی، اسی کے ذبح کرنے کا حکم ہوگا۔ اس لیے انہوں نے عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام رب سے دعا کرو اس اجمال کی تفصیل فرمائے اور اس گائے کو مقرر کرے کہ وہ کیسی ہے۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ گائے ادھیڑ عمر کی ہے، نہ تو بوڑھی ہے اور نہ ہی بالکل چھوٹی بچیا ہے، بلکہ اس کے درمیانی عمر کی ہے، اور فرمایا کہ اے قوم والو جو حکم ملا ہے تمہیں وہ کر گزرو، زیادہ تحقیقات میں نہ پڑو۔ مگر وہ لوگ پھر بھی نہ سمجھے، کیونکہ معجزے کی طرف ان کا خیال نہ گیا بلکہ یہی سمجھتے رہے کہ کوئی عجیب ہی گائے ہوگی کہ جس کے گوشت میں یہ تاثیر ہوگی۔ تو وہ بولے کہ اب یہ دعا کرو کہ ہمیں اس کا رنگ بتا دیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ پیلی گائے ہے، اس کا رنگ تیز ہے، دیکھنے والوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ ان کی جس قدر تفتیش بڑھتی گئی اسی قدر اس طرف ان پر پابندیاں بھی زیادہ لگتی گئیں۔ آگے ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 70 اور 71۔ آیت نمبر 70 کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ اس کے اوصاف کیسے ہیں۔ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پائیں گے۔
آیت نمبر 71 کا ترجمہ ہے، موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے بالتحقیق وہ ایسی گائے ہے جو نہ محنت کرنے والی ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ وہ کھیتی میں پانی دیتی ہے، وہ صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ وہ پکار اٹھے کہ اب آپ نے ٹھیک بات بتائی ہے، پھر انہوں نے اس گائے کا ذبح کیا اور وہ یہ کام کرنے والے نہیں تھے۔ اب یہ آیات جو ہیں یہ بھی پچھلی آیات جو ہیں انہی کا تتمہ ہے، یعنی کہ وہی گائے کا ذکر ہی چل رہا ہے ان میں بھی اور یہاں بھی گائے کا ذکر ہی چل رہا ہے۔ اب ان آیات میں کیا فرمایا گیا کہ اسرائیلیوں کو جو گائے کا زرد رنگ ہے معلوم ہونے پر بھی تسکین نہ ہوئی، یعنی انہوں نے رنگ پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا رنگ جو ہے پیلا ہے، زرد ہے، تو یہ معلوم ہو جانے پر بھی ان کو تسکین نہ ہوئی۔ کہنے لگے کہ اس عمر اور اس رنگت کی بہت سی گائے ہیں، ابھی بھی ہم پر مشتبہ ہی ہے کہ کون سی گائے جو ہے وہ ہم ذبح کریں، تو آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اور بھی وضاحت فرما دے کہ کون سی گائے ذبح کی جائے۔ ہم انشاءاللہ عز و جل اطاعت سے درگزر نہیں کریں گے اور جو گائے بتائی جائے گی اس کو ہم تلاش کر کے ذبح کر دیں گے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ وہ نہ تو ایسی ذلیل و خوار گائے ہے کہ جو ہل جوتتی ہے یا کھیتی کو پانی دیتی ہے، اور نہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب ہے، سارے عیبوں سے دور، اور اس کا جسم بے داغ اور دھبا ہے۔ تب وہ بولے کہ ہاں اب آپ نے پوری اور صاف صاف بات جو ہے وہ ہمیں بتا دی۔ پھر کیا ہوا کہ پھر اسرائیلی جو ہیں وہ گائے کو تلاش کرنے لگے، تلاش کرتے کرتے وہ اس لڑکے کے پاس پہنچے جس کے پاس ایسی ہی گائے تھی جو انہیں چاہیے تھی۔ حالانکہ اس زمانے میں گائے کی قیمت جو تھی وہ 3 دینار یعنی 7.5 روپے تھی، مگر لڑکے نے فرشتے کی ہدایت کے موافق یہ قیمت طے کی کہ اس کا چمڑا سونے سے بھر دیا جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر گائے بنی اسرائیل کے حوالے کی۔ ان ظاہری علامات سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ یوں ہی وقت گزار کر معاملہ رفع دفع کر دیں گے، مگر تسلی بخش جوابات کے پا جانے پر ان کو یہ سب کچھ کرنا ہی پڑا۔ اب یہاں پر یہ بھی ہوا کہ یہ سوال جواب کرنے میں یہ سارا جو یعنی وقت گزرا، بار بار جو اسرائیلی تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے کہ بتائیے گائے کیسی ہے، کبھی کچھ پوچھتے کبھی کچھ پوچھتے، تو ان تمام سوالات کے جوابات کے سلسلے میں کافی عرصہ لگ گیا۔ پھر ایسی گائے کی تلاش میں بھی بہت وقت گزرا، اسی وقت تو نہیں مل گئی، کافی ٹائم لگا ان کو۔ پھر اس وقت تک جو مقتول ہے یعنی کہ جو قتل ہوا تھا اس کی میت کو بھی دفن نہیں کیا گیا تھا۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ مقدمے کی تحقیقات کے لیے دفن کرنے میں تاخیر کرنا جائز ہے، بلکہ بعد دفن نعش کو نکالنا بھی درست ہے۔ دیکھیے کہ بیت المقدس کی تعمیر کی تکمیل کے لیے اللہ عز و جل نے حضرت سلیمان کی جو جسم مبارک تھا اس کو 6 ماہ یا 1 سال تک بغیر دفن کے رکھا۔ پھر یہاں پر ایک اور مسئلہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی کہ ان کا جب وصال ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تدفین تھی وہ 2 دن نہیں ہوئی تھی، تو اس میں 2 دن تاخیر کی گئی تھی۔ وہ کیوں کی گئی تھی؟ مسئلہ خلافت کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک شرعی حکم ہے کہ بادشاہ کو تب تک دفن نہ کیا جائے جب تک کہ اس کا خلیفہ جو ہے وہ مقرر نہ ہو جائے، تاکہ زمین خلیفے سے خالی نہ رہے۔ تو اس لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب وصال مبارک ہوا تو 2 دن کی تاخیر اسی لیے کی گئی تاکہ کوئی نہ کوئی خلیفہ جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ ان آیات سے ہمیں کچھ اسباق حاصل ہوئے۔ وہ کیا کہ قربانی کے لیے بہتر جانور لینا چاہیے، اس کا ناک، کان، دم وغیرہ سب کچھ دیکھنی چاہیے کہ عیب دار جانور جو ہے اس کی ہرگز بھی قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ آیت نمبر جو 70 ہے اس میں انشاءاللہ اس کا ذکر آیا ہے کہ ہر امید پر انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، ورنہ وہ امید پوری نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ انشاءاللہ کہنے میں عقیدے اور عمل کی اصلاح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہنے والا اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے رب عز و جل کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے۔
اسی ضمن میں قرآن مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئندہ بات پر انشاءاللہ ضرور فرمایا کریں، لیکن یہاں آپ نے یہ جو بات ہے اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے انشاءاللہ جو ہے وہ جائز اور بہتر باتوں پر کہنا ہے، حرام کاموں پر یا آفتوں یا بلاؤں پر نہیں کہنا۔ یعنی کہ آپ نے اپنی نماز پڑھنے کے بارے میں کہنا ہے کہ انشاءاللہ میں نماز پڑھوں گا، اب یہ نہیں کہنا کہ انشاءاللہ میں چوری کروں گا یا میں شراب وغیرہ پیوں گا، استغفر اللہ، اس لیے کہ نیک اچھے اور جائز کام جو ہیں ان پر آپ نے انشاءاللہ عز و جل یہ کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور اچھے اور بہتر کاموں پر انشاءاللہ عز و جل کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ عادت پختہ کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں، اچھا کام کریں تو ہم ضرور انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ کہیں۔ ان آیات کی تفسیر میں صوفیہ کرام بیان کرتے ہیں اور بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں کہ قلب کو انسان کی خواہشات نفسانی نے قتل کر دیا، اب اس کے زندہ کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ گائے یعنی کہ نفس کو شریعت کی چھری سے ذبح کرو کہ اس کی موت میں قلب کی حیات ہے۔ اس مقاتلہ نفس کو جہاد اکبر فرمایا گیا ہے، یعنی اپنے نفس کو قتل کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا کہ موتو قبل ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ خواہشات نفس نے جب یہ حکم سنا تو موسیٰ روح سے کہا کیا تو ہم سے دل لگی کرتا ہے؟ قتل نفس ہر کس و ناقص کا کام نہیں۔ روح نے جواب دیا کہ خدا کی پناہ، میں ان جہلا میں سے نہیں جو کہ قتل نفس کو آسان سمجھتے ہیں، یہ کام دنیا دار نفس کے پجاری کا نہیں۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ اچھا مقرر کرو کہ کون سا نفس قتل کیا جائے جس سے کہ قلب زندہ ہو۔ جواب دیا کہ وہ نفس نہ تو بوڑھا راہ قطع کرنے سے عاجز ہو، نہ بالکل جوان نشہ مست شباب ہو، یعنی کہ وہ اتنا بھی بوڑھا نہ ہو کہ ہر کام سے عاجز ہو، اور نہ ہی جوان ہو کہ وہ جوانی کے نشے میں مست ہو، بلکہ اس کے درمیان جب کمال عقل رکھتا ہو۔ تب پوچھا گیا کہ اس کا رنگ کیا ہو؟ جواب ملا کہ پیلے رنگ کا ہو، یعنی ریاضت اور مجاہدہ والوں کا نفس ہو، جن کے چہرے پیلے ہوتے ہیں، جن کی یہ زردی بھلی معلوم ہوتی ہے نہ کہ بری، جو بھی انہیں دیکھتا ہے ان کو صالح سمجھ کر خوش ہوتا ہے، ان کا دلی تقوی چہرے کی رنگت سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ کچھ اور صفات بتاؤ، کیونکہ اس لباس میں بہت سے بطال فریبی بھی ہیں، ایسا نشان بتاؤ جس سے باطلین طالبین سے علیحدہ ہو جائیں، یعنی جو باطل لوگ ہیں وہ طالبین سے علیحدہ ہو جائیں۔ تب فرمایا گیا کہ وہ ایسا نفس ہے جو دنیا طلبی میں حرص اور ہوس کے حل میں نہ جوڑا گیا ہو اور دنیاوی مصنوعات پر فریفتہ نہ ہوا ہو، یہ ذلت اس نے برداشت نہ کی ہو اور نہ اپنی آبرو کے پانی سے دنیا کو سراب کیا ہو، یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے ذلت حاصل نہ کی ہو، اور وہ نفس یک رنگ ہو، دو رنگ کا نہ ہو، یعنی ایک رنگ کا ہو، یعنی کہ اللہ اور ما سوا اللہ دونوں کا طالب نہ ہو، یعنی وہ صرف اور صرف اللہ کا ہی طالب ہو، اللہ یا پھر ساتھ ساتھ دنیا کا بھی طالب نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کا طالب ہو، اس قسم کے ایوب سے مسلم ہو۔ تب انہوں نے خنجر صدق سے رب کی توفیق سے نفس کو ذبح کر کے قلب کو زندہ کیا۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ظاہری گائے ذبح کر کے ظاہری مقتول زندہ کرنے کا واقعہ صرف ایک بار ہی ہوگا، مگر اندرونی گائے ذبح کر کے اندرونی مقتول دل کو زندہ کرنا قیامت تک جاری رہے گا۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیات ہیں آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 73۔ آیت نمبر 72 کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، پھر تم ایک دوسرے کو اس قتل میں ملوث کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپاتے تھے۔ آیت نمبر 73 کا ترجمہ ہے، سو ہم نے کہا اس گائے کے ایک ٹکڑے کو اس مقتول پر مارو، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب دیکھیے کہ پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی ان میں ذبح گائے کا جو واقعہ بیان کیا گیا، یعنی کہ گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا پچھلی آیات میں،
اب یہاں پر گائے کو ذبح کرنے کی جو وجہ ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ گائے کو آخرکار ذبح کیوں کیا گیا تھا۔ پہلے گائے کے ذبح کا ذکر ہوا تھا، اب قتل انسان کا واقعہ بیان ہو رہا ہے جو کہ بنی اسرائیل سے سرزد ہوا۔ اگرچہ قتل انسان پہلے ہوا تھا اور ذبح گائے پیچھے، مگر چونکہ ذبح گائے کا واقعہ بتانا ہی جو اصل مقصود تھا وہ تھا، اس لیے پہلے وہ ارشاد فرمایا گیا اور ایک واقعے کو دو واقعوں کی طرح بیان کیا گیا۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ یہ وہی ایک ہی واقعہ ہے جو ذکر ہو رہا ہے، پہلے قصے کا ہی حصہ ہے یہ بھی ان آیات میں جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ یہودیوں کو جو واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے وہ یہ تھا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عمیل، اس کو اس کے عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلے میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراث یعنی کہ جائیداد وغیرہ لے لے، اور خون بہا بھی، اور پھر دعویٰ بھی کر دیا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے، یعنی خود ہی قتل کر کے خود ہی کسی دوسری جگہ محلے میں ڈال کر اور خود اس کی جائیداد کا بھی وارث بن بیٹھا، اور ساتھ میں کہا کہ مجھے خون بہا بھی دیا جائے، یعنی قصاص بھی دلوایا جائے۔ قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون قاتل ہے، یعنی جو قاتل تھا وہ خود ہی مدعی بنا ہوا تھا، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ قاتل کون ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال جو ہے وہ ہم پر ظاہر فرمائے۔ تو اس پر پھر یہ حکم ہوا، یہ ساری آیات جو ہم نے پڑھی کہ گائے کو ذبح کرنے کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا گیا، کہ حکم دیا گیا کہ گائے کو ذبح کرو، ذبح کر کے اس کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ مقتول کو مارا جائے، تو وہ جو مقتول ہے وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ تو لوگوں نے اس وقت پھر حیرانی سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ مقتول کا حال جو ہے وہ معلوم ہونے اور گائے کی ذبح کرنے میں تو کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کروں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں ہے بلکہ باقاعدہ اللہ عز و جل کا حکم ہے، تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ گائے کیسی ہو کیسی نہ ہو، وہ سارا ذکر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بتا دیا کہ گائے کس طرح کی ہوگی، اور پھر انہوں نے وہ گائے ڈھونڈی اور گائے ڈھونڈ کر پھر اس کو ذبح کیا گیا، اور اس کا جو ایک ٹکڑا ہے وہ اس جو مقتول تھا اس کو مارا گیا، اور اس کو مارنے کے بعد وہ زندہ ہوا، اور زندہ ہو کر اس نے بتا دیا کہ اس کو کس نے قتل کیا تھا۔ اور جب سب کو پتہ چل گیا کہ قاتل کون ہے، پھر وہ جو قاتل ہے وہ میراث سے بھی محروم ہو گیا اور قصاص میں اس کو قتل کیا گیا، یعنی قاتل کو۔ اب اس واقعے کو بتا کر یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس واقعے کو سن کر دیکھ کر سمجھ لو کہ اسی طرح اللہ عز و جل آئندہ بھی مردے جو ہے وہ زندہ فرمائے گا، اور وہ رب تعالیٰ تم کو اپنی اس قسم کی نشانیاں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ تم اس قادر مطلق کو سمجھو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ وہ گائے کا واقعہ تھا جو کہ مکمل ہوا۔ اب ان آیات سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوئے جو ہم نے ابھی پڑھی، کہ اللہ تعالیٰ عالم اور قادر ہے کہ کوئی چیز اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں، اگر چاہے تو خلاف عقل چیزیں ظاہر فرما دے، جیسے کہ اس واقعے میں مردہ گائے کے گوشت سے مردہ زندہ فرما دیا، یعنی کہ گائے کو ذبح کر کے ایک مردے کو اس کا ٹکڑا مارا گیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ عجیب و غریب کام ہے، لیکن اللہ عز و جل جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ عالم غیب سے فیض لینے کے لیے قربانی، نیکیاں اور خیرات کرنی چاہیے تاکہ اس کی برکت سے اپنا مقصود حاصل ہو۔ اس لیے بلاؤں کو دفع کرنے اور نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھانا، نمازیں، روزے، خیرات، محفل میلاد شریف اور نعت کی جو مجلسیں وغیرہ ہیں یہ ساری کرنی چاہیے اور بالکل جائز ہیں۔ قربانیاں دینی چاہیے، جیسے کہ اسرائیلیوں سے جب ان پر مصیبت آئی تو ان سے کہا گیا کہ وہ گائے کو قربان کریں۔ پھر یہ کہ جہاں شریعت نے قید لگائی نہ ہو وہاں اپنی طرف سے قید لگانا برا ہے، یعنی پہ جہاں شریعت نے قید نہیں لگائی خود سے وہاں پہ آپ قید نہیں لگا سکتے۔ خود اپنے پر سختی کرنے سے اللہ کی طرف سے بھی سختی ہو جاتی ہے، لہٰذا جن چیزوں کو شریعت نے حرام نہیں کیا انہیں اپنی رائے سے حرام نہیں کہنا چاہیے اور نہ کسی کام میں اپنی طرف سے قید لگانی چاہیے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ ہیں جو محفل میلاد شریف جو ہے اس پر قید لگا دیتے ہیں، حالانکہ اس میں ہوتا کیا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، ان کی شان بیان کی جاتی ہے، درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، تو یہ تو بالکل جائز اور مستحسن کام ہے، تو اس پر پابندی نہیں لگائی جائے گی، نہ قید لگائی جائے گی۔ پھر یہ کہ یتیموں پر مہربانی کی جائے کہ ان کے مال کو حفاظت اور نافع تجارت کر کے بڑھایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ان پر کرم فرماتا ہے، جیسے گائے والے یتیم کا واقعہ ہے۔ پھر قاتل مقتول کی میراث سے محروم ہوگا، جیسا کہ اس واقعے میں کیا گیا۔ پھر یہ کہ جب کوئی انسان کسی کام پر ہمیشگی کرتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی اس کو چھپائے، لیکن اللہ عز و جل اس کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ ہاں، اگر ایک دو بار کسی سے کوئی غلطی، کوئی قصور سرزد ہو جائے اور وہ اس پر شرمندہ ہو کر چھپانے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ عز و جل بھی اتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہ اپنی رحمت سے بھی چھپا دیتا ہے اس کے گناہوں کو، اور اس کی پردہ دری نہیں کرتا، بلکہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے جب انسان شرمندہ ہو کے اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معاف فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ اور ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہمیں معاف فرما دے، آمین۔